شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منافقین کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی انتشار کا کلا کما کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور گزرا تو ان کے رفقا نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بعد کسی کی خلافت کی وصیت کر دیں اور ساتھ ہی ان کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کر دیا اور کوفہ سے چند لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا کہ وہ اصرار کرے کہ یزید سے بہتر کوئی حکومت چلانے والا نہیں۔ حضرت معاویہ نے رفقا سے مشورے کے بعد اپنے بعد یزید کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا۔ جو لوگ یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے انہوں نے شام، عراق اور پھر حجاز میں یہ بات پھیلا دی کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ مدینہ میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے مروان بن حکم سے مشورے کے بعد لوگوں سے کہا کہ حضرت معاویہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت کے مطابق چاہتے ہیں کہ ان کے بعد یزید کی بیعت کر لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، انہوں نے خلافت اپنے بیٹوں میں نہیں چھوڑی۔ اس وقت اہل حجاز کی نظریں اہل بیت پر لگی ہوئی۔ حجاز کے لوگ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے منتظر تھے۔ لوگ یزید کے کردار اور معاملات سے بھی واقف تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا اور اہل شام اور اہل عراق میں سے کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت کی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین ڈٹے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یزید اس لائق نہیں کہ خلافت اس کے حوالے کی جائے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا کہ اپنی خلافت کے قیام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مروان نے کہا چونکہ حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر مدینہ میں ابھی عام نہیں ہوئی، اس لیے ان احباب کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ مکہ مکرمہ میں لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمیں فاسد و فاسق یزید سے نجات دلائیں، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا سے مشورے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔
جو اپنے 2 کمسن بچوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شروع میں اہل کوفہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا۔ اسی دوران یزید کو خبر ہوئی، اس نے کوفہ کے والی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر حکم دیا کہ کوفہ جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے۔ ابن زیاد نے دھوکے سے مسلم بن عقیل کو اور ان کے حمایتیوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا اور بعد میں ان کے کمسن بچوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 10 سال سے کم تھیں، کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج، بعض روایات کے مطابق 6 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ سے رخت سفر باندھا اور صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور عمر بن عبد الرحمن نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے حضرت امام حسین کو نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر امام علی مقام نے فرمایا جب مومن ایک بار کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ ادھر حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی حضرت حسین علیہ السلام سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ راستے میں امام علی مقام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، مگر آپ نے اپنا سفر ترک نہ کیا اور چلتے رہے اور کوئی 23 دن کی مسافت طے کر کے وادی کربلا پہنچے۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں امام علی مقام کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست شفقت رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو رے کی حکومت پر نامزد کیا اور 4000 فوج دے کر ہدایت دی کہ تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرواؤ اور حسین ابن علی کا کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اور 1000 آدمی دے کر حر بن یزید تمیمی کو بھی گشت پر مامور کر دیا۔ عمرو بن سعد نے مقام قادسیہ میں قیام کیا اور ہر طرف سے خبریں اکٹھی کرنے کا بندوبست کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام شراح پر حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ حر نے کہا کہ ہم کو ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور واپس ہونے کا ارادہ فرمایا۔ حر بن یزید تمیمی نے راستہ روکا اور اپنی فوج لے کر واپسی کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شمال کی جانب رخ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے، جہاں عمرو بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ جب امام علی مقام کو معلوم ہوا تو امام علی مقام وہاں سے لوٹے اور 10 میل دور مقام کربلا میں آ کر قیام فرمایا۔
عمرو بن سعد کو خبر ہوئی تو وہ بھی اگلے ہی روز کربلا پہنچ گیا اور امام علی مقام سے مخاطب ہوا۔ بے شک آپ یزید کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اگر آپ سلطنت و حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہم کو آپ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان میں سے جس کو چاہو قبول کر لو۔ پہلی یہ کہ میں جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف جانے دو تاکہ میں واپس جا کر عبادت الہی میں مشغول رہوں۔ دوسری یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اور تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے کیا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ابن زیاد کو اطلاع بھیج دی اور خود میدان کربلا میں قیام کیا۔ اس معاملے کی اطلاع جب عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی تو اس وقت اس کے پاس شمر بن جوشن موجود تھا۔ اس نے کہا، اے ابن زیاد، اس وقت تجھ کو موقع ملا ہے کہ تو امام حسین کو قتل کر دے، اور اگر وہ زندہ یزید کے پاس چلے گئے تو پھر تیری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب لکھا، یہ تینوں باتیں منظور نہیں کی جا سکتی۔ امام حسین کے پاس صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ سرنڈر کریں، گرفتاری دیں تاکہ میں انہیں یزید کے دربار میں پیش کروں۔ امام علی مقام نے فرمایا، ابن زیاد کے آگے سرنڈر کرنے پر میں موت کو ترجیح دوں گا۔ کم و بیش 1 ہفتہ گفت و شنید میں گزر گیا۔ ابن زیاد کو فکر ہونے لگی کہ کہیں عمرو بن سعد امام علی مقام سے کوئی ساز باز نہ کر لے۔ اس نے فوراً ایک چوبدار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور ابن سعد کے نام خط لکھ دیا، میں نے تم کو حسین ابن علی کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ اس لیے کہ تم ان سے دوستانہ نبھاؤ۔ تمہارا فرض تھا کہ تم یا تو ان کو گرفتار کرتے یا ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لاتے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یا تو انہیں گرفتار کرو یا ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں نے چوبدار کو حکم دیا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے میرے پاس لائے اور لشکر وہیں رکے، میں کسی دوسرے سردار کو تمہاری جگہ بھیجتا ہوں۔ جویرہ بن تمیمی یہ خط لے کر 9 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کے دن ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد خط پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور لشکر کو تیاری کا حکم دیا، اور چوبدار سے کہا، تم گواہ رہنا، میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی تعمیل کی ہے۔ اور امام علی مقام کو پکار کر کہا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ اگر میں نے تعمیل نہ کی تو اس قاصد کو مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کل تک سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ بن تمیمی کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں اور مہلت دے دینی چاہیے۔ ادھر ابن زیاد نے قاصد روانہ کرنے کے بعد شمر الجوشن کو بھی پیچھے روانہ کر دیا کہ اگر ابن سعد میرا حکم نہ مانے تو تم کمان سنبھال لینا۔ شمر الجوشن نے درخواست کی کہ آپ جانتے ہیں کہ میری بہن
فاطمہ بنت حزام، جنہیں ام البنین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، حضرت علی کی بیوی تھیں اور ان کے 4 بیٹے عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس بھی اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ میں آپ سے ان 4 کی جان کی امان چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے فوراً ان 4 کے لیے امان نامہ لکھ کر مہر لگا کر شمر کے حوالے کر دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ جویرہ بن تمیمی رات کو روانہ ہو کر 9 محرم الحرام کی صبح کربلا پہنچا تھا اور شمر 9 محرم الحرام کی صبح روانہ ہو کر تقریباً عصر کے وقت لشکرگاہ پہنچا۔ ابن سعد نے شمر کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ شمر نے کہا، میں تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دوں گا، یا فوراً لڑائی کرو یا کمان میرے حوالے کرو۔ ابن زیاد فوراً شمر کو لے کر امام علی مقام کے پاس گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، سورج غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی نہیں کرو گے؟ یہ سن کر شمر الجوشن نے بھی کل تک کا انتظار مناسب سمجھا اور واپس اپنے لشکرگاہ کو لوٹ آئے۔ رات کو ابن زیاد کا نیا حکم نامہ پہنچا کہ فوراً پانی پر قبضہ کر لو اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ عمرو بن سعد سے حکم ملتے ہی عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً امام علی مقام کے ساتھیوں نے اس دن اپنے لیے پانی نہیں بھرا تھا اور تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی کو 50 ساتھیوں کے ہمراہ بھیجا کہ پانی لے کر آئیں، چاہے زبردستی کرنا پڑے، مگر ان کو پانی نہ لینے دیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین، جن کو زین العابدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر کہ صبح کو دشمن کا حملہ ہوگا رونے لگے۔ ان کی آواز سن کر امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ دشمن ہمارے قریب ہی خیمہ لگائے ہوئے ہے، تمہیں روتے سن کر وہ خوش ہوگا۔ انہیں خاموش کرایا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو اپنے پاس بلایا اور چراغ بجھا کر فرمانے لگے، تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو چلے جاؤ، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ رفقا نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ اسی شب قبیلہ بنی طے کا ایک شخص جو اس طرف آیا ہوا تھا، تنباہ بن عدی، رات کے اندھیرے میں امام علی مقام سے ملا اور عرض کی، آپ تنہا میرے ساتھ چلے، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو خبر نہ ہوگی، اور اپنے قبیلے بنی طے کے 5000 مسلح جوان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان سے جو کام چاہیں لے سکیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے ابھی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے میں ان سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر الجوشن اور عمرو بن سعد اپنے لشکر کو تیار کر کے میدان میں سفرا ہونے لگے۔ امام علی مقام نے بھی اپنے ساتھیوں کو ہدایت کے ساتھ منظم کیا
شمر الجوشن نے اپنے بھانجوں عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت عباس کو پکار کر کہا کہ تم کو امیر ابن زیاد نے امان دے دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ 10 محرم الحرام جب لڑائی شروع ہوئی، امام عالی مقام کے ہمراہ 72 آدمی تھے، جن میں 40 گھڑ سوار اور 32 پیادہ، اور بعض روایات کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کو مناسب مقامات پر تعینات فرما کر اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے کوفیو، میں جانتا ہوں کہ میری بات اس وقت میرے لیے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گی، اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک شخص جو مجھے نہیں جانتا، جان لو کہ میں محمد کا نواسہ علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ میری ماں اور جعفر طیار میرے چچا ہیں۔ اس نسبت کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت محمد نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، اور تم کو میری باتوں پر شک گزرے تو آن حضرت کے بہت سے صحاب جو بھی زندہ ہیں ان سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی مومن کو تکلیف نہیں دی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس کا خیال رکھتے۔ تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو خدا کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے تمام عمر کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اس پر مجھ پر کسی کا قصاص بھی واجب نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں اپنے نانا کے قدموں میں پڑا تھا، تم لوگوں نے وہاں بھی مجھے نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ میں خانہ خدا میں عبادت میں مصروف تھا، تم کوفیوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجتے رہے کہ ہم آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے پر میں یہاں آیا ہوں تو تم لوگ میرے ہی در پہ ہو گئے ہو۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کرو اور میرا راستہ کھلا چھوڑ دو۔ میں مدینہ واپس چلا جاؤں گا اور اللہ پر چھوڑ دوں گا کہ وہ خود فیصلہ کرتے کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم۔ سب خاموش سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کر آواز دینے لگے، اے شبت بن ربیع، اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن اشعث، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھے آنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ اور اب جب کہ میں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا اور نہ ہی بلایا تھا۔ امام علی مقام نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ سب کو دکھائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خطوط بھیجے یا نہیں، لیکن اب ہم آپ سے لا تعلقی کرتے ہیں۔
یہ سن کر امام علی مقام اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی اثناء میں کفار کے لشکر سے کوئی ایک شخص مقابلے کی غرض سے آگے نکلا، لیکن اس کا گھوڑا ایسا بھٹکا کہ وہ وہیں گرا اور مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی حملہ آور ہونے کے انداز سے آگے بڑھا، اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے پاس آیا اور تلوار پھینک دی۔ امام علی مقام نے پوچھا، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی کے لیے آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ امام علی مقام نے اپنے دست مبارک سے اسے تھپکی دی اور دعا کی۔ شمر دل جوشن نے عمرو بن سعد سے کہا، اب کس بات کی دیر ہے؟ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا، تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ لشکر حسین سے ایک بہادر نے مقابلے پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، دونوں طرف سے ایک 2 لوگ آتے اور اسی طرح لڑائی جاری رہی۔ اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ پھر لشکر حسین کی طرف سے ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح دشمن کا بھاری نقصان ہوا۔ امام علی مقام کے لشکر کی طرف سے حضرت خود نے پہلے شہید کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے اہل بیت کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک وہ ایک کر کے شہید نہیں ہو گئے۔ اسی دوران حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار پانی کے لیے دریائے فرات کی طرف جانے لگے تو کفار نے بیچ میں دیوار بنا کر دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر میدان میں نکلے اور دشمنوں کا بھاری نقصان کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر، حضرت عثمان نے بہت سے دشمنوں کا خاتمہ کر کے خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر نے امام علی مقام کے ہاتھوں میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ آخر میں حضرت حسن کے جوان سال بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر وار کیا اور لڑتے لڑتے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اب حضرت حسین سب سے آخر میں تنہا رہ گئے اور پیچھے خیمے میں عورتیں اور علی بن حسین، جنہیں امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، رہ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم بھی بھیجا تھا کہ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ کر پیش کیا جائے اور لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے۔ امام علی مقام نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، چشم فلک نے آج تک ایسا بہادر نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر 45 زخم تیر کے، 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے، مگر جب گھوڑا جان کی بازی ہار گیا، امام علی مقام پیادہ لڑنے لگے۔ شمر ذیل جوشن نے جب دیکھا کہ آپ پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے
اس نے 6 لوگوں کو ساتھ لے کر امام علی مقام پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حضرت حسین علیہ السلام کا ایک بازو کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین نے جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دایاں ہاتھ بھی اس قدر شل ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخفی نے نیزہ مارا، جو حضرت حسین کے شکم مبارک کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ حضرت حسین نیزہ کا زخم کھا کر گر پڑے۔ آپ نے اپنا عمامہ سیدھا کیا، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ وہیں سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد شمر نے، اور بعض روایات کے مطابق شمر کے حکم پر کسی دوسرے شخص نے، حضرت حسین کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ میرے پاکش میرے پیاسے، میرے شہید